عمران بھائی ایک دن بتا رہے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا جنازہ جو ہے پڑھ لیا گیا ہے، یعنی آپ کا جنازہ باہر دنیا میں ہو گیا، آپ کے گھر والوں نے جنازہ پڑھ لیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب تم مجھے مارو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر جو ہے اپنے کہ حلیہ بدلا گیا، پھر زخم، ظاہری بات ہے یہ راستہ یہ بہت کٹھن راستے ہیں، بڑے پتھریلے راستے ہیں، مختلف سرنگوں سے مختلف جگہوں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، مختلف غاروں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ بہت کٹھن سفر تھا۔ لیکن ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی بڑی خطرے میں، اور پہلی بار میں ایسا محسوس کروں کہ شاید زندگی جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی مشکل فیملی تھی، اس سے پہلے ٹارچر تھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ایک فارم ہاؤس ہے اس کو پورا کا پورا جلا دیا گیا ہے، تو ہم رو رہے تھے، ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے کہ نہیں، ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ عمران ریاض سے مل کے ہرمیت سنگھ جیسا مضبوط دل۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہرمیت سنگھ، بڑی ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، 26 نومبر کے حوالے سے بھی ان کا بڑا ولاگ وائرل ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ پاجی آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، عمران ریاض خان پاکستان چھوڑ کر بالآخر چلے گئے ہیں، 4 ماہ سے زیادہ وہ حساس اداروں کی تحویل میں بھی رہے ہیں، اور بڑا ظلم و جبر بھی انہوں نے سہا ہے بقول ان کے۔ واٹس یور آنسر؟ عمران ریاض کی آپ سے کیا بات ہوئی لاسٹ ٹائم، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض بھائی پہ جو ظلم، جو زیادتی ہوئی، اور جس طریقے سے بھونڈے قسم کے مقدمات، اور پھر ان کی فیملی کو جو ٹارچر کیا گیا، اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو لوگ جو ہیں مسخرے پہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہی ارشد شریف جب یہاں سے جا رہے تھے، لوگوں نے اس کے حوالے سے بھی اس قسم کے کمنٹس کیے تھے، اور پھر جس طریقے سے اس کی لاش آئی تو وہی لوگ آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں کیوں کی۔ ہم کیوں ایسے ہیں، کیوں اتنے گرے ہوئے ہیں، کیوں اتنے زیادہ جو ہیں ہمارے اندر وہ انسانیت ہی نہیں رہی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی کی زندگی بچ گئی اور وہ زندہ یہاں سے بھاگ گیا، اب تو جو حالات ہیں۔ عمران ریاض بھائی کے ساتھ جو بات تھا، وہ سب سے پہلا رابطہ ہمارے ساتھ ہوا تھا جب ان پر پہلی بار، جب پھر نورانی صاحب نے اس پہ بڑا ویلاگ کیا تھا ڈیٹیل، تو ان پہ پہلی بار عمران ریاض کا آپ سے کب رابطہ ہوا اور کیا کہا سر؟ دیکھیے جی، جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی بڑی خطرے میں، اور پہلی بار میں ایسا محسوس کروں کہ شاید زندگی جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی مشکلات میں تھی، اور ہمارے دوست کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اور میں ڈرائیو کر رہا تھا، شاید مجھے یاد ہے پشاور ہائی کورٹ پہ میرے پہ کیس تھا، تو ہم وہاں پیشی کے لیے گئے تھے، رات کا وقت تھا یہ، اور جب انہوں نے کال کی تو وہی باتیں تھیں جو باتیں پھر ڈیٹیل میں نورانی وغیرہ لوگوں نے بھی بات اس پہ کی، صدیق جان سب نے اس پہ بات یعنی کی۔ کہ ان پہ اٹیمپٹ کی گئی یس، ان پہ ایلیمنیٹ اٹیمپٹ کرنے کیا کے لیے؟ گیا تھا، ان پہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ زخمی حالت میں تھے، ان کی کچھ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی ان پہ حملہ جنگلی جانوروں نے کیا تھا، ان کی ایک ٹانگ بھی زخمی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یعنی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ شاید حالات میرے لیے یعنی ٹھیک ہو، کیونکہ وہ بقول عمران ریاض کے ایسا لگتا ہے کہ یار وہاں سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں مزید زندہ رہوں۔ بہرحال عمران ریاض صاحب کے حوالے سے جو ابھی چیزیں چل رہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ انہوں نے کوششیں کی یہاں سے جانے کے لیے، اور وہ پہلے سوات میں تھے، پھر ایک اور جگہ میں تھے، اس کے بعد پھر وہ بلوچستان کی طرف شفٹ ہوئے، تو اب جس طریقے سے وہ نکلے ہیں، وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہیں اور وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں، اور پھر عمران ریاض بقول عمران ریاض کہ جس طریقے سے قاسم سوری اور دیگر لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہو گئی، کیونکہ ان کی جو فیملی تھی اس سے پہلے ٹارچر تھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ایک فارم ہاؤس ہے اس کو پورا کا پورا جلا دیا گیا ہے، اندر جو مویشی تھے وہ بھی جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ان حالات میں کون رہے گا؟ اور پھر اس وقت جو اگر آپ دیکھیں جو قانون ہم پر لگایا گیا ہے، یہ کالا قانون، ایک سیاہ قانون، جس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی گٹھ جوڑ سے بنایا گیا 2016 میں، اور اب اس میں جو سختی کی گئی ہے، تو اب جو حالات ہیں یہاں پر بات کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی ٹھیلا شیلا کھول دوں دودھ کا یا چائے کا، پاجی کیونکہ یہ حالات بتائیے گا، عمران ریاض نے جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ارشد شریف کا جس طرح ہم نے ڈیڈ باڈی دیکھی، انگلیاں توڑی، پسلیاں توڑی، دماغ کی ہڈیاں توڑی، گردہ ان کی مسز کے مطابق ان کا نہیں تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ دیکھیے، عمران ریاض کے ساتھ جو سب سے پہلے ہوا، مجھے یاد ہے وہ پہلی ملاقات، کیونکہ عمران ریاض کے ساتھ اس سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تھی میریٹ ہوٹل میں بھی تھی، اور ہمارے پروگرام تھا تو وہاں پہ، اور اس سے پہلے دفتر میں میرے خیال ہوئی تھی، اور جب میں ان سے گلے ملتا تھا تو پوری ایک باڈی
बॉडी बिल्डर टाइप बंदा, और बॉडी बिल्डिंग भी वो करते थे और अपने आप को बड़ा उन्होंने फिटनेस के हवाले से रखा था। लेकिन जब हम दोबारा जब उनको छोड़ा गया और जब वो रिहाई हुई उनकी गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से उसको अगवा किया गया था वो आपको याद होगा, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जब उनको हक किया तो मेरी ये जो बाहें हैं, हालांकि वो मेरी इतनी बॉडी तो नहीं है, वो बड़े अच्छी तगड़ी उनकी बॉडी थी, और जब मैंने उनको हक किया तो यकीन माने हड्डियां मेरे हाथ में आ गई, और बात करते हुए वो बड़े, यानी वो उस बात करते हुए जुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी, उनका साथ नहीं दे रही थी। तो यकीन माने वो तब भी हौसले में थे, और आप शायद अगर आपके पास वो तस्वीरें मेरी आए तो हम रो रहे थे, हमारे आंखों से आंसू टपक रहे थे, और वो हमें हौसला दे रहे थे कि नहीं, हमने इस मुल्क के लिए काम करना है। इमरान रियाज से मिलके हरमीत सिंह जैसा मजबूत दिल का आदमी रोना शुरू हो गया। यस, अकेले मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ रजी तायर थे, कमर मैकन थे, दीगर बहुत सारे साथी लाहौर साथी में थे। ये लाहौर मुलाकात में, हुई थी। ये लाहौर की बात है, और सारे रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू इसलिए आए थे कि किस किस्म का खूबसूरत नौजवान और किस किस्म से बुजुर्ग होके इसको एक 70 साल का बूढ़ा बना के भेज दिया है। तो वो जो हालत थी और वो जो बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसका हौसला टूटा नहीं था, और वो हमें हौसला दे रहे थे कि भाई साहब आप नहीं घबराएं, आप रिलैक्स रखें, ये तो हमारा मुल्क है, हम इसके लिए नहीं बोलेंगे, इसके अच्छाई के लिए नहीं बोलेंगे, ये मसाइब और ये तकलीफें तो आएंगी। ये इमरान रियाज की जुबान की, यानी उनकी जो बातें थी, मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। पाजी ये बताइएगा, कहते हैं मैंने 3 अटेम्प्ट की, 40 घंटों का सफ़र किया, आपके पास क्या इतलात हैं, उसके बाद क्या कहाँ कहाँ से गुजर के गए इमरान रियाज? देखिए, हमने तो उनसे जब बात हुई थी तो हमारे दोस्त ने, रजी भाई ने, उनसे भी ये बात की थी कि जो कुछ हो सकता है दोस्तों से कहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद फिर उन्हें कॉल की, जब उन पर अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सब्र करें, मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ। तो शायद मेरे मन में ये था कि जो हालात इस वक्त इंटरनेशनली रिजीम चेंज हुआ है, तो शायद उसका इंतज़ार हो रहा है या कुछ और बात है। लेकिन ऐसा था कि उसके साथ दीगर लोग राब्ते में भी थे, और उसमें कोई शक नहीं कि बलोचिस्तान में लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया। जख्मी हुए, उनके मुंह पे चोट आई, उनकी रान में चोट आई, उन्होंने हुलिया बदला, डंकी लगाई, क्या हुआ, किस देखो, रास्ते से निकले, कहाँ पहुंचे पहले? देखिए, रास्ते तो जाहिर बात है कि आपके पास सामने जो इतलात आई हैं उससे आप भी सारे बाखबर हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी, कुछ चीज़ें जो हैं यानी उन्होंने बताई भी हैं, कुछ चीज़ें। अब मैं अपनी बात करूँ तो लंदन जाने के बाद न मेरा न रज़ी भाई का हम लोगों का कोई रब्ता नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हुई उसके बाद जो मैंने उनको सुना है, तो मेरे ख्याल में फिर मेरे कुछ और दोस्तों से बात हो रही थी जो करीबी थे उनके, तो इसमें कोई शक नहीं कि हुलिया बदला गया। फिर ज़ख़म, ज़ाहिर बात है, ये रास्ता, ये बहुत कठिन रास्ते हैं, बड़े पथरीले रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ सुरंगों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आपको गुज़रना होता है, मुख्तलिफ़ गारों से आपको गुज़रना होता है। तो यकीनन ये बहुत कठिन सफ़र था, लेकिन उन्होंने तय किया, और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त जो हालात आप देखें कि जो यहाँ पे हमारे अहमद फराद को अगर आप देखें, तो उनकी बेगम का न पॉलिटिक्स से, न सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ है, न वो कोई लिखती हैं, घरेलू खातून है, उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे अगर ख़ानदान आपके सेफ नहीं होंगे, कि बच्चे, आपकी बीवी, आपकी बहनें सेफ नहीं होंगे, जो जितना भी मजबूत इंसान होगा अब्बासी साहब, वो टूट जाएगा। पाजी ये बताइएगा, मस्कत गए, ओमान गए, बलोचिस्तान से कहाँ निकले इमरान रियाज, फिर यूके गए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जगह जो मैं क्या बताऊं कि अगर ओमान और इन जगहों में मैं आपको नहीं दे सकता हूं खबर। लेकिन बात वही है कि बहुत सारी जगहों में तो ख़तरात थे, वहाँ पर आसानी से वो पकड़े भी जा सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद फिर वो डिनाई करें उस चीज़ को, लेकिन अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है, कुछ रास्तों के ज़रिए वो निकले हैं। और ये मैं पे नहीं हूँ कि मैं आपको खबर दे दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मुझे हैं कि शायद वो इन रास्तों से होते हुए इमरान निकाला रियाज गया। लंदन में कह रहे हैं मेरा दिल नहीं लग रहा, बच्चे रो रहे हैं, पाकिस्तान जाऊं, और पूरी जिंदगी देखो गुजारी है। पाजी, किसका दिल लगता है? मुझे बताया ना कि मैं अभी भुगत रहा हूँ, खुद भुगत रहा हूँ बगावत के, गद्दारी के मुकदमे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप निकलो यहाँ से, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा बाहर जाके, मेरा मुल्क तो यही है, मेरा घर तो यही है, मैंने इस मट्टी में ज़िंदगी गुजारी है। तो इमरान रियाज का कसूर नहीं है, जो महब वतन होता है, जो मुल्क से जिसको मोहब्बत होती है, अपने घर को कौन छोड़ के जाएगा? कौन छोड़ के जाएगा? आप चाहेंगे? अफसुर्दा हो गई यकीनी तौर पर वो इमरान रियाज, सर बड़ा बड़ा तवाना, सर बड़ी वो तवानी। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला नौजवान है, मोहब्बत करने वाला, कूट कूट कर, जिसने इतनी सख्तियां झेली हैं कि मैं क्या क्या बताऊं आपको, जो चीज़ें उसने बताई हैं और जो जो तकलीफ़ें, जो कुछ मसाइब। इशारतन सर देखें, आपकी आपको बड़ी डीपली गपशप हुई थी, आई सर नो।
ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کو اتنا ٹارچر کریں کہ عمران بھائی ایک دن بتا رہے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا جنازہ جو ہے پڑھ لیا گیا ہے، یعنی آپ کا جنازہ باہر دنیا میں ہو گیا، آپ کے گھر والوں نے جنازہ پڑھ لیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب تو مجھے مارو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر جو ہے وہ بار بار جو ہے دیوار کے ساتھ مارا کہ میں اب مر جاؤں، اب تو مجھے سکون مل جائے گا کہ میرے گھر والوں نے میرے جنازہ پڑھ دیا ہے۔ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جون جولائی کے ایک ایسے کمرے میں اس کو بٹھایا گیا ہوں جہاں پہ وہ شرٹ کو نچوڑتا ہوا، وہ کہتا ہے پسینے سے نچوڑتا ہوں، میں اس شرٹ کو اپنے اوپر اس لیے گیلا کر رہا ہوں کہ وہ پسینے میرے اوپر آیا تاکہ میری باڈی جو ہے ہلکی پھلکی یہ جو تپش ہے، یہ خطرناک قسم کی گرمی میں ایسے بچا رہوں۔ تو بہت قسم کے ٹارچر میں اگر بتاتا چاہوں گا تو گھنٹے لگ جائیں گے جو باتیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں۔ سو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کا دیکھو دکھ تو ہمیں بھی ہے، اسے بھی تکلیف ہے، وہ بھی ایک تکلیف میں ہے، جس طریقے سے وہ ایک توانا آواز تھے پاکستان کے بنے اور سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ہر صحافی کے لیے آواز اٹھائی۔ سو میں سمجھتا ہوں، اور اس سے پہلے ان کا جو کریئر تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو اس وقت ہر بندہ جب باہر جاتا ہے پرائے گھر میں، آسان نہیں ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو اس نظر سے تھوڑی دیکھتے ہیں جس نظر میں پاکستان میں آپ رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، بغیر کسی ویزے کو کوئی پوچھتا ہے آپ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو باہر نہیں ہوتی نا۔ تو وطن ہے، کیسے بندہ بھول سکتا ہے؟ عمران ریاض بھائی یا اس کے بچے یا اس کی بیگم، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کس تکلیف میں ہوں گے، کتنی تکلیف میں وہ مبتلا ہوں گے، اپنے ملک کو کس طریقے سے یاد کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود باہر رہا ہوں اور وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ تھینک یو باجی برادر، آپ کا۔ بہت